شاہ صاحب کی خوبصورت حاضری آپ ابا بڑی محبت کے ساتھ ان کا ساتھ دے رہے تھے. عزیزان گرامی قدر محمد ہمارے بڑی شان والے کہہ دے یار سبحان اللہ. کسی پنجابی والے نے بڑا سونا کہا سی, وہ کہندا جنہ دی اکھاں چ وس تیرے جمال گئے, جنہ دی اکھاں چ وس تیرے جمال گئے, جمال گئے. صاحبزادہ صاحب کو ہی دعوت دے رہا ہوں اور صاحبزادہ صاحب کی ہی نظر, جنہ دی اکھاں چ وس تیرے جمال گئے, انہاں دے غم دکھ تے ملال گئے. کہہ دیو سبحان اللہ. جنہ دی اکھاں چ وس تیرے جمال گئے, انہاں دے غم دکھ تے ملال گئے. اور شعر سنیا جے کہ مدینے ٹریا وا جس دم میں نال رحمتاں ٹریاں, مدینے ٹریا وا جس دم میں نال رحمتاں ٹریاں, مدینے ٹریا وا جس دم میں نال رحمتاں ٹریاں. میرے دوالیوں لتھ گناہ دے جال گئے, میرے دوالیوں لتھ گناہ دے جال گئے. اور ساری زندگی غلامی کی ہے اپنے آقا اپنے مولا کی, تو اس کا صلہ کیا ہے ذرا توجہ فرمائیے گا. میرے دوالیوں لکھ گناہ دے جال گئے. اور حضرت جی قبر ہنیری وچ جس تم تہاڈا نام لیا, قبر ہنیری وچ جس تم تہاڈا نام لیا, حساب لین جو آئے مشالہ بال گئے. بولو یار ذرا سبحان اللہ مہربانی. حساب لین جو آئے مشالہ بال گئے. اور کمال چھائے تیرے سونے تے ساوے گنبد دی, کمال چھائے ذرا سٹیج والے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. کمال چھائے تیرے سونے تے ساوے گنبد دی, کمال چھائے تیرے سونے تے ساوے گنبد دی. جو پل بھی بہ گئے تھے وہ با کمال گئے, ایک پل بھی بہ گئے ایتھے وہ با کمال گئے. تے تہاڈا اسم مبارک اسم اعظم ہے, تہاڈا اسم مبارکی اسم اعظم ہے. اسیر جے پڑھ کے بھی بلاواں ٹال گئے. اور ایک منٹ آپ کا لینا چاہتا ہوں حضرات, یہ وہ چہرہ ہے جس کے صدقے سے پوری کائنات کو بنایا گیا. اور گولڑے کے تاجدار کا قلم جب چلتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ. میں کہتا ہوں جو چہرے کا لفظ میرے ساتھ مل کے کہہ دے, علی تشریف فرمائے, مشیخین عظام تشریف فرمائے, یہ آمین کہہ دیں گے. ہو سکتا ہے آج کی رات کسی کو میرے آقا کا دیدار ہو جائے. میرا چہرے کا لفظ کہہ دیجیے گا. 3 اشعار ہیں آپ کے ساتھ میں مل کے پڑھنا چاہتا ہوں. بے مثل ہے کونین میں سرکار کا, سارے بولو یار, بے مثل ہے کونین میں سرکار کا, مالک حق کی عطا ہے سرکار کا. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہ مالک حق کی عطا ہے سرکار کا چہرہ. دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کنعان, تکتا رہوں حالق تیرے شاہکار کا. بولو تکتا رہوں حالق تیرے شاہکار کا چہرہ. اے مطلبی پھول بہاروں کے پیمبر, اے مطلبی پھول بہاروں کے پیمبر, کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ. اے جنت کروں گا تیرا دیدار بھی لیکن, اے جنت کروں گا تیرا دیدار بھی لیکن, اس دم نظر میں ہے تیرے مختار کا چہرہ. اور یہ جو آستانہ ہے یہ نقش بندی آستانہ ہے. اور نقش بندیوں کے امام کا اگلے شعر میں ذکر کر کے مائک چھوڑ دوں گا, اور نقش بندی آستانے کے چہرے کا جھومر ان کے حوالے مائک کر دوں گا. توجہ فرمائیے گا. جنت کروں گا تیرا دیدار بھی لیکن, اس دم نظر میں ہے تیرے مختار کا چہرہ. اس میں ہم نے سبحان اللہ کہہ دی. میرا آنے کا یہاں پہ مقصد پورا ہو جائے گا کہ پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن, پوچھا جو یہ سائل نے کیا چیز ہے احسن, صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ. صدیق
نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، پوچھا جو یہ سالنے کی کیا چیز ہے، اکثر صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ۔ حضرات ذی وقار چلتے ہیں استاد صاحب پہ، جسے دنیا باولی شریف کے نام سے جانتی ہے، اور حضور خواجہ خواجگان خواجہ خان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض ہے، اور عزیزان گرامی قدر ایسا فیض ہے، ایسا فیض ہے جو کریا کریا بستی بستی اور دوسرے ممالک میں بھی جا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی شمع کو اس طریقے سے روشن کر رہے ہیں کہ وہ تا ابد روشن رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ ملتمسو بڑے ادب کے ساتھ مفکر اسلام، ملت اسلامیہ کی معروف شخصیت، مفکر اسلام ہے، محقق دورہ ہے، محقق العصر ہے، بڑے ادب کے ساتھ پیر طریقت، رابر شریعت، صوفی باصفا حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب دامت برکات والقدسیہ تشریف لا کر اپنے افکار و خیالات کا اظہار بڑی محبت سے فرماتے ہیں، مگر جس محبت سے آپ نے چہرے کا ذکر کیا ہے اسی چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسا کر آستانہ عالیہ رباطہ شریف میں تشریف فرما ہے۔ میرا ایمان ہے جو آیا ہے من کی مراد دے کے جائے گا۔ ایک ہاتھ بلند کرو، سخیوں کی محفل میں بیٹھے ہو، صحیح بن کے نعرے کا جواب دو، بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ رباطہ شریف، آستانہ عالیہ باولی شریف۔ السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ زینت مسند سعادت، پاسبان آداب شریعت، دعوی رموز طریقت، قرۃ عیون الاولیاء، پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان امیر شاہ صاحب دامن برکاتہم القدسیہ، انتہائی قابل احترام ذویل احتشام مشائخ عظام، سادات کرام، علماء کرام، برادران اسلام، یاران طریقت، حاضرین و سامعین، اس وقت ہم ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔
آج ہم ایک بہت بڑی ہستی، عظیم المرتبت، ولی کامل، امیر سالکان، برہان الواصلین، سراج العارفین، رونق بزم اولیاء، حضرت قبلہ پیر سید لطفی علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سالانہ عرس پاک میں حاضر ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گنبد خضرا سے رحمت کی گھٹا اٹھی ہے اور اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں پر برس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرس پاک کی بیش از بیش برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں جو عرس پاک کی محفل میں آئیں گے تو سر پہ گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے، لیکن جب واپس جائیں گے تو بخشش اور مغفرت کے پھولوں سے دامن بھر کے جائیں گے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں جو آئیں گے تو بے مراد، جائیں گے تو با مراد بن کے جائیں گے۔ آئیں گے تو پریشان حال، جائیں گے تو خوشیاں اپنے دل میں سمو کے جائیں گے۔ قابل تھا میں حاضر ہیں، تو حاضری کا مطلب کیا ہے؟ جسم موجود ہو اور دل حاضر نہ ہو تو اس کا نام حاضری نہیں ہے۔ کوئی مکے میں رہ کے بھی دور اور کوئی یمن میں بیٹھ کے بھی قریب میں حاضر ہیں، تو حاضری کا مطلب کیا ہے؟ جسم موجود ہو اور دل حاضر نہ ہو تو اس کا نام حاضری نہیں ہے۔ کوئی مکے میں رہ کے بھی دور اور کوئی یمن میں بیٹھ کے بھی قریب۔ ابو جہل مکے میں اور حضور کے سامنے کھڑا ہو کے بسا اوقات بات کرتا ہے، معجزہ طلب کرتا ہے۔ جسم قریب ہے لیکن دل دور ہے، اور ویسے کرنی کا جسم دور ہے لیکن دل قریب ہے۔ تو اپنے دلوں کو حاضر کر کے بیٹھیں، تمنائی بن کے بیٹھیں، عاشق بن کے بیٹھیں، تو یقیناً آج بگڑی بن جائے گی۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار پائے نہیں کرتے۔ محفل کی برکتیں آداب محفل سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ جو جتنے زیادہ ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ اتنی زیادہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹ کے لے جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں حاضری کا جو بڑا مقصد ہے، یوں تو عرس پاک کی محفل میں حاضری کے متعدد مقاصد ہیں اور متعدد برکات ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اس محفل میں ہم نفلی نیکیاں کریں گے یا جو کچھ ختمات شریفہ پڑھ کے لوگ لائے، محفل کے اختتام پہ جب دعا ہوگی تو پوری محفل کی طرف سے یہ تحفہ صاحب عرس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، امام طبرانی نے المعجم میں نقل کیا ہے، المعجم الاوسط کے اندر، اور امام بہقی کی ایک سند سے بھی یہ روایت موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تصدق الرجل بنیۃ المیت فامر اللہ عز وجل جبرائیل ان يحمل الى قبره ومعه 1000 ملک فی ایدی کل ملک طبق النور فَيَحْمِلُونَ إِلَىٰ قَبْرِهِ وَيَقُولُونَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ هَٰذِهِ هَدْيَةُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ۔ جہاں بھی کچھ لوگ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں،
صدقہ و خیرات کرے، اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ نور کی تشتریاں، نور کی تھالیاں اپنے ہاتھوں میں لے لو، اور جو ثواب مرحومین کو بھیجا گیا ہے وہ ان نور کی تھالیوں میں رکھ کے مرحوم کی قبر میں پہنچا کے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر چند لوگ مل کے اصالہ ثواب کریں تو فرشتے قبر میں جا کے ایک ایک آدمی کا نام لے کے بتاتے ہیں فلاں شخص نے کل شریف کا تحفہ بھیجا ہے، فلاں شخص نے سورہ فاتحہ پڑھ کے تحفہ بھیجا ہے۔ آج سر کی آنکھوں سے اس محفل میں ہمیں صرف انسان نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر دل کی آنکھیں ہوں، چشمے بصیرت ہو، اگر دل روشن ہو تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ عرس کی اس محفل میں صرف انسان ہی نہیں حاضر، فرشتے بھی حاضر ہیں، حاضریاں لگ رہی ہیں، کون آیا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا بھیج رہا ہے۔ اور جب محفل ختم ہوگی تو تمام حاضرین محفل کی حاضری صاحب عرس کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، اور جن جن ہستیوں کو ایصال ثواب کیا جائے گا اختتامی دعا میں، ان تمام بارگاہوں میں انبیاء کرام، شہداء، اہل بیت، صحابہ، اولیاء، ان سب کی بارگاہوں میں آج ہم سب کی حاضری لگے۔ اس لیے بھی زیادہ اخلاص سے اور محبت کے ساتھ بیٹھیں۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ یہ جو تم ایصال ثواب کی بات کرتے ہو، اپنے اعمال ہی فائدہ دیتے ہیں، کسی دوسرے کا عمل فائدہ نہیں دیتا، اور یہ جو قرآن خوانی کر کے تم ایصال ثواب کرتے ہو، یہ ثواب مرحومین کی قبروں تک نہیں پہنچتا۔ آپ لوگ اس محفل میں بیٹھ کے جو بھی ذکر کریں گے، سنیں گے، یہاں حاضر بیٹھنا ہی ثواب ہے۔ اگر نعت خوان نعت پڑھ رہا ہے اور آپ ایک دفعہ ایک شعر سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو اس کا بھی ثواب لکھا جائے گا۔ جب اختتامی دعا ہوگی یہ اس میں ثواب شامل ہوگا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نیکیاں ہیں ان کا ثواب نہیں قبروں میں پہنچتا، اور بعض سرے سے کہتے ہیں اپنے اعمال فائدہ دیں گے، کسی دوسرے کا عمل نہیں فائدہ دیتا۔ میں نے کہا اگر کسی دوسرے کا عمل فائدہ نہیں دیتا تو پھر نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ چند لوگ ہی بولے کیا خیال ہے؟ نماز جنازہ بے مقصد عبادت ہے، بے نفع عبادت ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس مومن کی نماز جنازہ میں مسلمانوں کی 3 صفیں ہو جائے اللہ اس مرحوم کو بخش دیتا ہے۔ اور دوسری روایت ہے جس کی نماز جنازہ میں 40 مسلمان جمع ہو جائیں، 40 مسلمان مل کے دعا کریں اللہ اس مرحوم کو بخش دیتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ اب جو یہ مانتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کا نفع ہے، فائدہ ہے، وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ایک مومن کے عمل سے دوسرے کو نفع نہیں پہنچتا۔ میت تو سامنے رکھی ہے، اہل ایمان وضو کر کے پاک جسم پاک لباس کے ساتھ صفیں باندھ کے کھڑے ہیں، تکبیریں پڑھ رہے ہیں، اور فائدہ میت کو پہنچ رہا ہے، اس کی بخشش ہو رہی ہے۔ نماز جنازہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک مومن کا عمل دوسرے مومن کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے نفع تو ہوتا ہے لیکن دعا سے ہوتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ دعا سے نفع اجماع امت سے ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے،
اور اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ قرآن کا ہی انکار کر رہا ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں اگر دعا سے مرحومین کو فائدہ نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اس عمل کو مقام تعریف میں کیوں بیان کیا؟ یہ مقام تعریف میں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ لوگوں کی اہل دنیا کی دعا سے اہل برزخ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دعا سے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن یہ جو تم قرآن پڑھ کے کہتے ہو کہ یا اللہ سورۃ یاسین کا ثواب مرحوم کو قبر میں پہنچا دے، اس سے نفع نہیں ہوتا۔ موجودہ سعودی عرب سے کتاب شائع ہوئی ہے، کتاب الاذکار، اس گناہگار کے پاس موجود ہے۔ شارح مسلم امام یحییٰ شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام احمد بن حنبل کا فتویٰ لکھا ہے اس کتاب میں کہ اگر اہل دنیا قرآن خوانی کر کے اہل برزخ کو ایصال ثواب کریں، اللہ قرآن خوانی کا ثواب قبروں میں پہنچا دے گا۔ امام ابن ابی دنیا اور علامہ سیوطی نے ایسی حدیثیں اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہیں، جو آدمی جمعے والے دن قبرستان جائے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ تمام اہل قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ پورے قبرستان پر اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش فرما دیتا ہے جو آدمی جمعے والے دن قبرستان جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ اور بعض روایات میں ہے جو آدمی قبرستان جائے اور 11 دفعہ کل شریف پڑھے، اہل قبرستان کی تعداد کے مطابق، جتنے لوگ وہاں دفن ہیں ان کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے المعجم الاوسط کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے بیان کی۔ جب ہم ایصال ثواب کی یہ روایات سناتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ اخبار احاد ہیں، ان سے علم ظنی حاصل ہوتا ہے۔ تم کوئی حدیث متواتر، خبر متواتر سناؤ۔ اب یہ ایک مشکل بات ہے کہ میں آپ کو اس طرف لے کے جاؤں، خبر متواتر میں، مشہور میں اور خبر واحد میں فرق کیا ہے۔ یہ راویوں کی تعداد کے حوالے سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں، اور راویوں کے احوال کے حوالے سے بھی حدیث کی مختلف قسمیں ہیں، حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف۔ یہ راویوں کے احوال کے حوالے سے حدیث کی قسمیں، اور راویوں کی تعداد کے حوالے سے احادیث میں جس روایت کو سب سے زیادہ ترجیح حاصل ہے وہ ہے خبر متواتر، کہ ہر دور میں اتنے راوی ہیں جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا عقلاً محال ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں اس موضوع پر کوئی خبر متواتر سناؤ، تم خبر واحد سے مضمون ثابت کر رہے ہو یا حدیث ضعیف سے؟ تو یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے سند کا تواتر اور ایک ہے نفس مضمون کا تواتر۔ ایک مضمون پہ اگر 10 حدیثیں ہوں، چاہے وہ 10 کی 10 ہی اخبار احاد ہوں، لیکن ایک مضمون پہ اگر 10 حدیثیں آ گئی ہیں تو یہ مانوی اشتراک، مضمون کا جو مانوی اشتراک ہے، یہ قدر مشترک اس حدیث کے مضمون کو مضبوط کر دیتی ہے، اس کے اندر ایک وزن پیدا کر دیتی ہے، پھر اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کے موضوع پر کوئی 1-2 حدیثیں نہیں بلکہ سینکڑوں حدیثیں۔ تو یہ جو مانوی قدر اشتراک ہے، اس سے حدیث کے وزن، حدیث کے مضمون کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو اس سے بھی آسان ترین ہے کہ جس طرح سند کا تواتر حدیث کے متن کو مضبوط کرتا ہے، اس طرح عمل کا تواتر اس حدیث کے مضمون کو مضبوط کر دیتا ہے۔ عمل کے تواتر سے مراد یہ ہے کہ یہ ایصال ثواب کب سے کیا جا رہا ہے۔ دیوبندی مکتبہ فکر کے ترجمان ہیں منظور احمد نعمانی،
منظور احمد نعمانی کی کتاب ہے تحقیق مسئلہ ایصال ثواب. اس میں منظور احمد نعمانی نے مانا ہے، تسلیم کیا ہے کہ دوسری صدی ہجری کے بزرگ حضرت عبداللہ بن مبارک ایصال ثواب کیا کرتے تھے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جنہیں بڑے بڑے اکابرین دیوبندی جو ہیں، جن کے نام پہ یہ مسلک چل رہا ہے، وہ لوگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے تقوی کو، للہیت کو، ولایت کو خراج تحسین پیش کرتے. مولوی اشرف علی تھانوی جس مدرسے میں پڑھاتا تھا جامعہ امدادیہ، وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے نام پہ بنا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، شروع اسلام سے ہی اہل اسلام کا یہ معمول رہا ہے کہ قرآن خوانی کر کے اہل برزخ کو ایصال ثواب کیا کرتا ہے. یعنی یہ کام آج ہم نے شروع نہیں کیا، شروع اسلام ہی سے اہل اسلام کا یہ معمول رہا ہے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ہاں بر صغیر یا پنجاب سے ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے، عرب شریف کے لوگ نہیں کرتے. میں باحضور اس کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے مکہ شریف دیکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث محمد بن علوی مالکی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ مکے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں. باوضو اس محفل میں، عرص پاک کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوں، جو آج بیان کر رہا ہوں کل اس کا جواب دے گی. محمد بن علوی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور محدث تھے، اہل مکہ میں اہل سنت کے عظیم مبلغ تھے. ان کے مزار پہ جمعے والے دن حاضری ہوئی. مکی لوگ اہل عرب ان کی قبر پہ بیٹھے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں. تو یہ جو تواتر عمل ہے، اس نے حدیث کے مضمون کے اندر وزن پیدا کر دیا. ایصال ثواب کا موضوع کوئی آج ہم نے شروع نہیں کیا یہ عمل، بلکہ شروع اسلام ہی سے اہل ایمان کا یہ معمول رہا ہے. ابن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں علامہ سیوطی نے لکھا ہے، جمعرات کی شام مغرب اور عشاء کے درمیان آپ 2 نفل پڑھتے اور حضور کی ساری امت کو ایصال ثواب کر دیتے تھے. کس وقت نفل پڑھتے تھے اور کون سے دن؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے اتیان الارواح. اتیان الارواح کے اندر اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جمعرات کی شام روحیں اپنے گھروں کی طرف متوجہ ہو، آباء و اجداد کی ارواح انتظار کرتی ہیں کہ ہماری اولاد ایصال ثواب کے ذریعے مدد کرے. انتظار کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ اگر یہ انتظار کا لفظ آپ کے دلوں تک پہنچ جائے تو ایصال ثواب کی رغبت پیدا ہو جائے گی. اب یہ کتنی بڑی بے وفائی ہے، جفا ہے کہ ماں باپ کی روحیں تو قبروں میں انتظار کر رہی ہیں اور آپ کے پاس وقت ہی نہیں ایصال ثواب کرنے کے لیے. ماں باپ کی روحیں، آباء و اجداد کی روحیں تو قبروں میں منتظر ہیں اور آپ کے پاس وقت ہی نہیں ایصال ثواب کرنے کے. بیٹا ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوا ہے، بیٹا دنیا میں مصروف ہے اور ماں باپ کی روحیں عالم برزخ میں انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی ہمیں ایصال ثواب کرے. خدا را جمعرات کی شام اپنے گھروں میں جمیع امت مسلمہ کے لیے ختم شریف دلایا کرے. جمعرات کی شام اہل ایمان کی روحیں عالم برزخ سے اپنے گھروں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. علامہ سیوطی لکھتے ہیں جناب ابن دینار کا یہ معمول تھا، مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کا، کہ جمعرات کی شام 2 نفل پڑھ کے پوری امت مسلمہ کو ایصال ثواب. ایک جمعرات ایسی آئی کہ اپنا معمول وظیفہ آپ نے کیا، 2 نفل پڑھے، ایصال ثواب کیا، پھر عشاء کی نماز کے بعد سو گئے. سر کی آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت کی آنکھیں کھل گئی. امام الانبیاء خواب میں تشریف لے آئے.
اور حضور نے فرمایا ابن دینار تو ہر جمعرات میری امت کی قبروں میں جو تحفے بھیجتا ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضور اپنی امت سے محبت کرتے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آقا کریم کو اپنی امت کے ساتھ بڑی محبت ہے، اور جو حضور کی امت سے محبت کرے حضور اس مومن سے بڑی محبت کرتے ہیں. امت رسول کو ایصال ثواب زیارت رسول کا باعث بنا. ابن دینار فرماتے ہیں مجھے دیدار رسول ہوا تو میرا وظیفہ کیا تھا کہ میں ہر جمعرات حضور کی امت کو ایصال ثواب کیا کرتا تھا. جو امت رسول کو ایصال ثواب کرے میرے آقا خوش ہو کے اسے اپنا دیدار عطا فرما رہے. تو یہ ایصال ثواب کا عمل 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور اس کی مختلف صورتیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں. صدقہ و خیرات کر کے ایصال ثواب کرنا یہ بھی ثابت ہے. رفاع عامہ کا کوئی کام کرنا یہ بھی ثابت ہے. جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوایا، یہ رفاع عامہ کا کام تھا. لوگ جب تک پانی پیتے رہیں گے فائدہ نفع ان کی والدہ کو پہنچتا رہے گا. اس کنویں کا نام ہی بیر ام سعد رکھا گیا. ایصال ثواب کی یہ مختلف صورتیں 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں تواتر کے ساتھ جاری رہی. ایصال ثواب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی بزرگ کو، کسی مرحوم کو ایصال ثواب کے لیے جانور ذبح کیا جائے. بعض لوگ اس کو بھی حرام قرار دے دیتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ کی آیت پڑھ کے. حالانکہ اگر وہ صرف اس آیت کے ترجمے پر ہی غور کر لیتے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے تو کبھی غلط تشریح نہ کرتے. چلو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ نہیں پڑھتے، تم شاہ ولی اللہ کا ترجمہ پڑھو. شاہ ولی اللہ نے اس آیت کے ترجمے میں کیا لکھا ہے کہ جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے وہ جانور حرام ہے، اور جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا جائے وہ جانور حلال ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، اور اس کا ثواب اولیاء اللہ کی ارواح کو پہنچاتے ہیں کہ یا اللہ اس عمل کا ثواب فلاں بزرگ کی روح کو پہنچے. اور تاجدار گولڑا نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی نیت میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو، اللہ کا قرب شامل نہ ہو، اور وہ کہے گی صرف اس ولی کے نام پہ میں جانور ذبح کروں گا، اور اللہ کا قرب، اللہ کی رضا اس کے پیش نظر ہی نہ ہو، اللہ کے نام پہ جانور ذبح نہ کیا جائے، تو ہمارے نزدیک بھی وہ حرام، اس کو کھانا، اس کا گوشت حلال نہیں. لیکن جو جانور اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے، اور ثواب کسی بزرگ کی روح کو پہنچایا جائے، یہ عمل شرعاً جائز ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی ہے کہ وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے حرام ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. تمہاری نیت ہوتی ہے اس کا ثواب پہنچے گا پیر سید لطفی علی شاہ صاحب کو، اور اس کی محفلوں میں بھی اور 11ویں شریف کے موقع پر بھی جانور ذبح کیے جاتے ہیں اولیاء اللہ کے ایصال ثواب کی نیت سے. تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں تمہاری نیت تو ہے نا اس کا ثواب پیر سید لطفی علی شاہ صاحب کو پہنچے گا، تو ان کے لیے ذبح کر رہے ہو لہذا حرام ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ جو تم شادیوں پہ جانور ذبح کرتے ہو یہ کس کی نیت سے ذبح کرتے ہو؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ولیمے پہ آپ نے 10 بکرے ذبح کر دیے، یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ذبح کیے ہیں یا براتیوں کو کھانا کھلانے کے لیے، شادی پہ آنے والوں کو کھانا کھلانے کے لیے؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور قصاب کس نیت سے ذبح کر رہا ہے جو گوشت بیچتا ہے؟
جانور کسائی گوشت بیچتا ہے، وہ جانور کو ذبح کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہے یا کاروبار کی نیت سے ذبح کرتا ہے؟ وہ جانور حلال ہے، اس میں بھی تو اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے، صدقہ و خیرات کی نیت نہیں ہے، بلکہ نیت یہ ہے جانور کا گوشت لٹکاؤں گا، بیچوں گا، نفع کماؤں گا، اور وہ گوشت بھی ہمارے نزدیک حلال ہے چونکہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا۔ اب اگر وما احل بہ لغیر اللہ کا معنی یہ کیا جائے کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا وہ حرام ہے، تو پھر کسائیوں کا گوشت بھی حلال نہیں رہتا، پھر شادیوں پہ پکنے والا گوشت بھی حلال نہیں رہتا، چونکہ یہ بھی لوگوں کے لیے ذبح کیا گیا ہے، یہ نیت شامل ہے۔ تو میں نے آسان ترین پہلو آپ کے سامنے عرض کیا، اور اس پر اب ایک حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں جس سے سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے، اور پھر تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ عید کا موقع ہے اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈھے منگوائے ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی ایک قربانی دے رہے ہیں، آپ 2 کیوں دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کے غرباء کی طرف سے۔ اب دوسروں کو ثواب پہنچانے کی نیت سے جانور ذبح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ برادران اسلام، تشریحات کا وقت نہیں ہے، میں نے بنیادی مواد آپ تک پہنچا دیا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانور ذبح فرما رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، الہی سے میری طرف سے قبول فرما، میری آل کی طرف سے قبول فرما، میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ تو دوسروں کو ایصال ثواب کی نیت سے جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، اللہ کے نام پر ہی ذبح ہوگا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ہی ذبح ہوگا، ثواب کسی بھی بزرگ کی روح کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ ان آستانوں کا مقصد عقیدے کی اصلاح، عمل کی اصلاح، یہ آستانے دین سیکھنے کا مرکز ہیں۔ میں نے اب تک آپ کے سامنے عرس پاک کی حاضری کے 2 مقاصد بیان کیے کہ ہم یہاں حاضر ہوئے بزرگوں کی روحانی توجہ حاصل کرنے کے لیے، میں نے کہا اس لیے آپ اپنے دلوں کو حاضر کر کے بیٹھیں۔ دوسرا مقصد بیان کیا ایصال ثواب کرنے، ثواب کا تحفہ پیش کرنے کے لیے، ہدیہ نیاز کرنے کے لیے، اس پر میں نے چند ایک دلائل دیے۔ اب تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کیوں میں نے یہ عقائد کے، ابھی علامہ فاضل شہید فاضل جلیل علامہ منیر حسین صاحب خطیب اعظم لاہور بیان کر رہے تھے، رات کو علماء کے خطابات ہوئے، کیوں یہاں واعظ و نصیحت کا سلسلہ کیا جاتا ہے؟ ایک ہے خود اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، ایک ہے دوسروں کو اس راستے پر چلانا۔ جب کسی کو خلافت دی جاتی ہے، مسند ارشاد میں بٹھایا جاتا ہے، خلیفہ مجاز بنایا جاتا ہے، تو اس کو مرشدوں کی طرف سے حکم یہ ملتا ہے اب صرف اپنی فکر نہیں کرنی، امت رسول کی فکر بھی کرنی۔ حضور کی امت کی ان بھولے بھالے مسلمانوں کو ڈاکوؤں اور چوروں سے بچانا ہے اور دروازہ مصطفیٰ پر لے کے جانا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخشے، جس کے وجود سے دوسروں کو نفع پہنچے، وہ وجود بڑا ہی افضل ہے، وہ وجود بڑا شان والا ہے، جس وجود سے دوسروں کو، کوئی اندازہ کر سکتا ہے پیر سید لطف علی شاہ صاحب کا وجود کیسا ہے؟ 108 سال ہو گئے دنیا سے پردہ کیے، نفع آج بھی لوگوں کو ملتا ہے۔
علماء کی تقریریں ہو رہی ہیں، آپ کو دین سمجھ آ رہا ہے، نفع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ایصال ثواب کریں گے، روحانی توجہات ملیں گی، نفع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو بسند ارشاد کی بات کر رہا تھا، یہ تو میں نے جملہ معترضہ کے طور پر کہا۔ جب کسی کو خلافت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اب صرف اپنی فکر نہیں کرنی، دوسروں کی فکر بھی کرنی۔ صرف اپنی فکر نہیں کرنی، امت رسول کی فکر بھی کرنی، اور ان لوگوں کو ڈاکوؤں سے بچا کے دروازہ رسول پہ حاضر کرنا ہے۔ صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب والوں مہار بھی بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے۔ بچہ میلہ دیکھنا چاہتا ہے، ماں چاہتی ہے رش بڑا ہے کہیں تو میلے میں گم نہ جائے۔ چچا جا رہا تھا میلہ دیکھنے، ماں نے اپنے بیٹے سے کہا جا چچا کے ساتھ، چچا کی انگلی پکڑ کے میلہ دیکھ گیا۔ چچا نے بھتیجے کا ہاتھ پکڑ لیا، اب وہ سمجھدار ہے نا، اس لیے ماں بچے کو اکیلا نہیں میلے میں بھیج رہی، کسی سمجھدار کا ہاتھ پکڑا رہی ہے، جو میلہ بھی دکھائے، بچے کو گم ہونے سے بھی بچائے اور واپس گھر لائے۔ یہ دنیا بھی ایک میلہ ہے، اور اس میں بھی بڑی دلچسپی کی چیزیں ہیں جو دل کو کھینچ لیتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو دنیا کے حسن میں کھو جاؤ، دنیا کے منصبوں میں کھو جاؤ، دنیا کی کششوں میں دل الجھ جائے اور اپنا اصل گھر بھول جاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا کا میلہ بھی دیکھیں اور اپنے گھر بھی پہنچ جائیں تو پھر کسی اللہ والے کا ہاتھ تھام لو، یہ اللہ والے دنیا کا میلہ بھی دکھائیں گے اور میلہ دکھا کے در مصطفیٰ پہ بھی لے آئیں گے۔ وہ لوگ دنیا کے میلے میں گم ہونے سے بچ گئے جنہوں نے کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ گناہگار اسپین میں گیا تو دل بڑا دکھا۔ اسپین کا ایک شہر ہے ویلنسیا، وہاں مجھے دوستوں نے ویلنسیا کی تاریخ پر لکھی ہوئی کتاب دکھائی۔ جب وہاں عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا، مسلمانوں کے 30 مدرسے ایک شہر میں چل رہے تھے، آج وہاں ایک مدرسہ بھی نہیں تھا، ایک مدرسہ بھی نہیں تھا۔ اور وہاں جو نقشے ملتے تھے ان کے مطابق آپ جائیں نا کہ فلاں جگہ مسلمانوں کا قبرستان تھا، نقشے کے مطابق وہاں جائیں تو وہاں بازار بنے ہوئے ہیں۔ میں اس پر بڑا پریشان ہوا، کتابیں بزرگوں کی اٹھائی، سبب کیا ہے؟ ایک بزرگ کی تحریر مجھے بڑی پسند آئی، انہوں نے کہا اسپین میں اسلام اتنے 100 سال رہا، بڑے مدرسے بنے، پر وجہ کیا ہے؟ پھر کچھ عرصے بعد ہی بساط لپیٹ دی گئی، مسجدیں مٹا دی گئیں، مدرسے ختم ہو گئے۔ سبب کیا ہے؟ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی حکومت رہی، حکومت ختم ہو گئی پر اسلام وہاں سے ختم نہیں ہوا۔ روس میں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی، ختم ہو گئی، بخارا اور تاشقند میں۔ تاجکستان، ازبکستان کی ریاستیں، وہاں مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہو گئیں، روس کی حکومت قائم ہو گئی، لیکن وہاں اسلام ختم نہیں ہوا۔ اور یہاں اسپین میں کیا مسئلہ بنا کہ مسجدیں مٹا دی گئیں، مدرسے ختم ہو گئے؟ سبب یہ تھا بر صغیر میں مسلمانوں کے مراکز کیوں قائم رہے؟ یہاں اللہ والوں کے آستانے بنے ہوئے تھے۔ تاجکستان اور ازبکستان میں کیوں مسجدیں آباد رہیں؟ وہاں اللہ والوں کے آستانے بنے ہوئے تھے۔ اسپین میں کوئی خانقاہ نہیں تھی، اسپین میں کوئی اللہ والوں کے آستانے نہیں تھے کہ جہاں سالانہ عرس ہوتے، جہاں تربیت کے مراکز ہوتے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، جب کبھی مسلمان سیاست کے میدان میں ہار گئے، وہ ہاری ہوئی جنگ ان صوفیاء نے جیت کے دکھائی۔ جن علاقوں میں آستانے بنے، خانقاہیں بنی، وہاں اگر سیاسی طور پہ کبھی اسلام کی حکومت ختم بھی ہو گئی ہے، اسلام نہیں ختم ہوا۔ ان صوفیاء نے پرچم اسلام بلند رکھا ہے۔ تاتاریوں نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومتیں ختم کی، لیکن پھر وہی تاتاری کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں پاسباں میں
صنم خانے سے وہ صوفیاء جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے انہی کے غلاموں نے تاتاریوں کے سروں کو اسلام کے آگے جھکا دیا. اس جملے کی تشریح کر رہا ہوں. جب کسی کو مسند ارشاد میں بٹھا کے خلافت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے صرف اپنی فکر نہیں کرنی، دوسروں کی بھی فکر کرنی. حضرت علامہ صاحب نے فیضان اولیاء کا نعرہ لگایا تو مجھے یہ بات تائید کے طور پہ یاد آئی. تحریک پاکستان کا دور تھا. کئی لوگ کہہ رہے تھے ہم پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے. کئی قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ رہے تھے. شیخو پورا میں جلسہ تھا. چورا شریف کے بزرگ حضرت خواجہ محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطاب کر رہے تھے. ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا جی بعض مولوی کہتے ہیں پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے. حضرت خواجہ محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے تو کل رات خواب میں حضور نے مبارک دی ہے کہ میں نے پاکستان کی منظوری دے دی ہے. کہ پاکستان نہ قائم ہو سکے لیکن یہ ملک بھی بنا ہے تو اولیاء کے فیضان سے بنا ہے. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا جو میرا مرید ہے وہ پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالے گا اور جو پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں ڈالے گا میں اسے اپنی طریقت سے خارج کرتا ہوں. یہ اولیاء ہیں جن کے فیضان سے آج میں اور آپ آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. تو جب کسی کو مسند ارشاد پہ بٹھایا گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اب صرف اپنی فکر ہے، اب دوسروں کی بھی فکر کرنی. کنتم خیر امت، تم ساری امتوں سے افضل ہو. کیوں افضل ہو؟ مختلف سبب ہیں. ایک سبب اس آیت میں جو بیان ہوا اخرجت للناس، تم لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے، لوگوں کے نفع کے لیے. اور کون سا نفع؟ کسی کی دنیا بنا دینا، دنیا سوار دینا یہ بھی نفع ہے پر یہ وقتی عارضی نفع ہے. اصل نفع یہ ہے کسی کی آخرت سوار دینا، لا زوال کامیابی تک کسی کو پہنچا دینا. جس مقصد کے لیے تخلیق انسانی ہوئی ہے اس مقصد تک، اس منزل معرفت تک پہنچا دینا یہ اصل کامیابی ہے، اصل نفع ہے. وہ نفع اس آیت میں بیان ہوا تأمرون بالمعروف، تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. کیا کرتے ہو؟ نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے. خانقاہ، آستانہ، اس کا ایک بڑا مقصد دوسروں کی اصلاح. اور مجھے یہ کہتے ہوئے جو روحانی مسرت ہو رہی ہے اسے لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا کہ اس آستانہ عالیہ کو 125 سال کے قریب عرصہ ہو گیا. 108 سال تو ہو گئے حضور صاحب اس کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے. یہ آستانہ عالیہ 150 سال کے قریب عرصہ ہو گیا. اور یوں اسلاف کو دیکھیں تو 1400 سال یہ خون خدمت کر رہا ہے امت رسول. دوسروں کی اصلاح، میلوں کو اٹھانا ہے اور ستھرا کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا کرنا ہے. دل کے داغ دھوئے جاتے ہیں، محبت رسول ان میں پیدا کی جاتی ہے.
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ ہمارے مشائخ تو یہ فرض ادا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو عرس پہ آنے والے زائرین کو دیکھنا چاہیے کہ ہم صاحب عرس کی سیرت پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں برائیاں ہوتی ہیں اور کبھی ہم نے نوٹس نہیں لیا۔ میرا بیٹا میری بات نہ مانے تو مجھے غصہ آتا ہے، اللہ کا حکم نہ مانے تو کبھی غصہ نہیں آتا۔ میرا بیٹا میری نافرمانی کرے تو مجھے غصہ آتا ہے، اور وہ اگر اللہ کا حکم توڑ دے، نماز نہ پڑھے تو مجھے کبھی غصہ نہیں آتا۔ پھر اندازہ کرنا چاہیے کہ میرا ایمان کس سٹیج کا ہے، کس مقام کا ہے۔ آئیں آج عرس پاک کی اس محفل میں ارادہ کریں کہ ہم اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں۔ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بے حیائی ہے، اس دور کا بہت بڑا فتنہ بے حیائی ہے۔ آپ کے گھروں میں جو آپ کے بچے ہیں وہ حضور کے گلشن کے پھول ہیں۔ اگر آپ ان بچوں کو دین سکھاتے ہیں تو حضور کے گلشن کا چوکی دارا کر رہے ہیں، اور اگر آپ اپنے بچوں کی پرواہ ہی نہیں کرتے اور آپ کے بچے یورپی تہذیب کے رنگ میں رنگے گئے، عقیدے میں بد مذاہب کے ہاتھ چڑھ گئے، تو آپ نے حضور کے گلشن کے ساتھ وفا نہیں کی۔ آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے حضور کا گلشن اجڑتا رہا اور آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ترجیحات کیا تھیں جو گلشن رسول اجڑتا رہا اور آپ کو پرواہ نہیں؟ اپنی اولادوں کی فکر کریں۔ جدید دور کی بے حیائی، میڈیا کا زہر نسلوں کو ختم کر رہا ہے اور ان کے اندر سے اسلامی روایات کو ختم کر رہے ہیں۔ چند دن پہلے ایک دوست میرے پاس شادی کارڈ لے کے آئے، دعوت دی انہوں نے، میں نے شادی کارڈ پڑھا تو ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا، اکثر آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے۔ ٹائم لکھا ہوا تھا، فلاں ٹائم بارات آئے گی، فلاں ٹائم رخصتی ہوگی، فلاں ٹائم تواضع احباب ہوگی، تو نیچے لکھا ہوا تھا پابندی وقت عظیم لوگوں کا شعر۔ دعوتی کارڈ، شادی کا جو کارڈ تھا، میں نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس دعوتی کارڈ پہ تم یہ جملہ لکھوا دیتے، ہماری جو مائیں بہنیں آئیں گی سر ڈھانپ کے آئیں گی۔ یہ ایک جملہ بھی تو لکھوایا جا سکتا ہے، تو آپ کو وہ شادی کارڈ دینے پر بھی ثواب ملے گا، کیونکہ وہ صرف دعوتی کارڈ نہیں، تبلیغی کارڈ بن گیا۔ کبھی شادیوں پہ جائیں تو پتہ چلتا ہے شاید اس قوم کو دین سنایا ہی نہیں گیا۔ جوان بچیاں کھڑی ہیں ہاتھوں میں پھول لے کے، نامحرموں کے اوپر پھول پھینک رہی ہیں، ان کے اپنے بال کھلے ہوئے ہیں اور نیم برہنہ لباس پہنے ہوئے ہیں، اور کسی کو بارات میں سے جرت نہیں ہوتی اس وقت امر بالمعروف کرے، کسی کو اس وقت جرت نہیں ہوتی کہ کہے کہ یہ کام غلط ہے۔ جس ڈگر پہ ہماری شادیاں چل رہی ہیں، اگر اسی طرح یہی ماحول چلتا رہا تو آنے والی نسلیں ہماری قبروں پہ تھوکنا پسند نہیں کریں گی کہ ان لوگوں کے سامنے دین مٹتا رہا اور یہ ٹس سے مس نہیں۔ انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا نہیں، بے حیائی سے روکا نہیں۔ شادی کارڈ پہ اگر ایک جملہ یہ لکھوا دیا جائے کہ جو ہماری مہمان خواتین آئیں گی وہ ہماری عزت مآب مسلمان مائیں بہنیں سر ڈھانپ کے آئیں گی، تو اگر آپ بارش کا پہلا قطرہ بنے، یہ کام شروع کریں، تو ممکن ہے کوئی سال بعد، 2 سال بعد فضا بن جائے۔ آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے، ہمت نہیں ہے یہ کام کرنے کی، سوچ میں پڑ گئے ہیں۔ توجہ تو میں نے دلا دی، اب نہیں ہوگا تو مطلب ہے پھر ہمت نہیں ہے۔ آہستہ ہی بول رہے ہیں، اونچا بولیں، گھر آواز نہیں پہنچے گی، بے شک اونچی آواز میں بولیں، گھر نہیں آواز پہنچے گی۔ اگر عورتوں کی اصلاح ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ان تک دین ہم نہیں پہنچائیں گے تو کون پہنچائے گا؟ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں قیامت کے دن ایک عورت، ایک بے حیا عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے جائے گی۔ ایک بے عمل عورت جو دین پر عمل نہیں کرتی تھی، قیامت کے دن 4 مردوں کو دوزخ میں لے جائے گی۔ یا اللہ میرا باپ نماز پڑھتا تھا، مجھے اس نے نماز نہیں سکھائی۔ باپ بھی گیا چونکہ اس نے امر بالمعروف نہیں کیا۔ بیٹی باپ کو لے جائے گی،
بیوی خامد کو، یا اللہ میرا خامد نماز پڑھتا تھا، مجھے نہیں اس نے دین کی تبلیغ کی، مجھے نہیں دین کی دعوت دی۔ ماں اپنے بیٹے کی شکایت کرے گی، بہن اپنے بھائی کی شکایت کرے گی۔ یہ چاروں رشتے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اپنے گھروں کی فکر کریں۔ دشمن ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے اور بے حیائی کا ایک سیلاب ہے جس کا اس وقت ہمیں بہت بڑا